اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا سلمان گل ہمارے ساتھی کمپیئر نے بہت اچھے انداز میں یہ سلسلہ آپ تک پہنچایا، اور اب یہی ترتیب رہے گی انشاءاللہ کہ آئندہ ہفتے جب آپ دیکھیں گے تو سلمان گل کریں گے، اور اس کے بعد آنے والے ہفتے کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ یہ حسن ترتیب ہے مینجمنٹ کی جانب سے، اور تاکہ بہتر سے بہتر طور پر اس پروگرام کو آپ تک پہنچایا جائے، اور بہتر سے بہتر کنٹینٹ الحمدللہ آپ تک پہنچایا جاتا رہا ہے اتنے عرصے میں۔ اچھا، آج ہم بات کرتے ہیں مختلف علوم و فنون کی، جب بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے جب بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے اصلاح معاشرہ، کہ آیا اصلاح معاشرہ کی کتنی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیوک سینس کے حوالے سے بات کریں، معاشرتی آداب کے حوالے سے ہم بات کریں، تو یقین جانیے کہ اچھے بھلے لوگ جو خواندہ افراد کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے افراد سمجھے جاتے ہیں، ان میں بھی معاشرتی آداب نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر کہ آداب گفتگو ہے، گفتگو کا انداز ہے، وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کی کوئی بات سنیں گے تو آپ کہیں گے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ خواندہ فرد ہے، یہ تو بہت اچھا خاصا لٹریٹ آدمی ہے، تو آپ کا تاثر بالکل اس کے برخلاف ہو جاتا ہے اگر کوئی غلط گفتگو سنیں۔ تو یعنی کہ آداب گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو لوگ جانیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی آپ لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، وہ بہت سے لوگ جو آپ سے ناراض ہیں انہیں منا سکتے ہیں، بلکہ انہیں اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہی گفتگو اگر بہت ہی مختلف انداز ہو، اس کے اندر جارحیت ہو، اس کے اندر مخالفت ہو، اس میں تنقید ہو، بلکہ تنقیص ہو، تو پھر آپ کے اپنے بھی آپ سے بہت دور نظر آئیں گے کھڑے ہوئے کہ آیا یہ شخص تو ہمیشہ ہم پر تنقید کرتا رہتا ہے، اور ایک تلقین شاہ کی صورت میں وہ شخص آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھا جاتا ہے عام طور پر، ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ کو جو میٹھی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن نے کہا لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ تو یہ اچھی طرح بات کیا ہے، کس طرح کرنی ہے، قرآن اس حوالے سے کیا دے رہا ہے، اور کائنات میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کا انداز تکلم کیا تھا، آپ کا طرز گفتگو کیا تھا، کس انداز میں آپ دعوت دیا کرتے تھے دین کی، کیا انداز تھا، صحابہ کرام کا کیا انداز تھا۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ انتہائی اہم موضوع ہے، توجہ سے دیکھیں، صرف دیکھیں نہیں بلکہ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی آپ کو کہ جو اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کر سامنے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آیا ہمیں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو بطور اصلاح اور بغرض اصلاح اور اصلاح کی نیت سے اور ارادے سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ قرآن ہی سب سے بڑا ہمارے لیے منبع ہے اور گنجینہ علم ہے، تو یہیں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے اس حوالے سے کہ کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی یقیناً رئیس بھائی، بہت اہم موضوع ہے۔ جس طرح خود زبان اعضائے جسم میں ایک اہم ترین عضو ہے، اسی طرح انسان کی جو گفتگو ہے وہ اس کی شخصیت کا ایک اہم ترین جز ہے، بے شک بے شک، جس سے انسان کی اخلاقیات، اس کی تہذیب، اس کی تربیت، ہر چیز کا عکس جو ہے وہ بے شک نظر آتا ہے۔ بجا فرمایا آپ۔ اور قرآن کریم ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت کو نکھارنے والی دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم سے اگر ہم رہنمائی لیں کہ گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں اور انداز کیا ہونا چاہیے، تو دیکھیں عربی کے اندر بات کرنے کو کہتے ہیں قولاً، بات، قول، بات کرنا، بات۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ اس قول کی مختلف صفات بیان کی ہیں کہ قول کیسا ہونا چاہیے، کس مرحلے پر کیسا ہونا چاہیے، کس مرحلے پر کیسی گفتگو ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے تقریباً زندگی کے تمام مراحل کو
قول کی صفات کے ساتھ ذکر کر دیا. بالکل صحیح فرمایا. مثال کے طور پہ جو آیت کریمہ آپ نے بھی پیش کی, ایک حالات ہوتے ہیں نارمل ٹھیک ہے گفتگو کے. جب آپ نارمل کہیں بات کر رہے ہوں تو قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا, آپ لوگوں سے اچھی بات کریں اور اچھے انداز میں بات کریں. کیا بات. دیکھیں حسن کا لفظ لا کے قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ خوبصورتی اور بدصورتی واضح نظر آتی ہے. جب آپ بات کریں نا کسی سے تو اس کا حسن نظر آئے. کیا بات. آپ کے انداز میں بھی حسن ہو, آپ کی گفتگو میں بھی حسن ہو, آپ کے الفاظ میں بھی حسن ہونا چاہیے. اسی معنی کو قرآن کریم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, قول کے ساتھ یہاں معروف کی وضاحت کی گئی ہے. معروف کے معنی ہوتے ہیں جو مشہور و معروف کے معنی میں عموماً استعمال بھی ہوتا ہے یہ لفظ کہ معروف کے معنی ہے آپ وہ بات کریں کہ جو اصطلاح میں معاشرے میں قبول کی جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جو لوگ سن کر کہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا. ایک آپ نئی بات کرنے کے چکر میں جو ہے وہ کوئی ایسی باتیں آپ نہ کر رہے ہیں. اچھا لوگوں کو 0 میٹر بات کی بڑی فکر رہتی ہے, کوئی 0 میٹر بات کر جائیں تاکہ وہ ذرا اس کی ہائپ بنے, لوگ کہیں کیا بات کی, اس سے تو پہلے ہم نے بات ہی نہیں ایسی سنی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں خوشی کا ماحول چل رہا ہوگا تو ایک شخص بالکل دوسرے سرے سے آ کے کوئی بات کرے گا, اور اب کسی وقت کوئی غم کی بات چل رہی ہے تو وہ کسی دوسرے سرے سے آ کے بات کرے گا. تو قرآن نے آداب محفل اور آداب گفتگو میں یہ معروف کا بڑا معنی خیز لفظ استعمال کیا ہے کہ معروف انداز میں, مشہور انداز میں آپ لوگوں کے ساتھ نارمل انداز میں گفتگو کریں. اسی طرح ایک قول کی وضاحت قرآن نے کی کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قول سدید سے ہمیں وضاحت کی گئی ہے. سدید کے معنی ہوتے ہیں جو بات فی الواقع ہے, جو بات سیدھی ہے, جو بات سچی ہے نا وہ بیٹھ کے کیا کرو. آپ بڑے لبھا کے بات کر رہے ہیں, بڑے میٹھے انداز میں بات کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, اس بات کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی, اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا, اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوگی. تو قرآن نے اس کو سارے اعمال کے اصلاح کی بنیاد قرار دیا ہے. یصلح لکم اعمالکم, اس کے بعد فرمایا. اچھا اسی طرح آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں, جیسے مثال کے طور پہ والدین ہیں, تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ جب اپنے والدین سے بات کر رہے ہوں تو کرم والی بات کریں, ایسی بات کریں کہ ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے, ایسی بات کریں کہ ماں باپ کا وقار واضح ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی بات کریں کہ ماں باپ کو لگے کہ وہ بھی اس کے لیے عام ہی لوگ ہیں. نہیں, ماں باپ کا جو پروٹوکول ہے, کرم والی بات آپ نے لے کر آنی ہے. علماء ہیں, مولوی حضرات ہیں, تربیت کرنے والے ہیں, جب وہ کہیں بات کریں, اساتذہ ہیں, اس کے لیے قرآن کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. حضرت موسیٰ سے کہا تھا جب فرعون سے جا کے بات کرو. یہ کمال آپ نے حوالہ دیا ہے. جی نرمی سے بات, یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے. بات فرعون سے کرنی ہے, فرعون سے بات کرنی جو خود کو خدا دنیا بھر کا گمراہ آدمی, اس سے بات کرنی ہے. ہاں نرم بات. آپ اگر کسی کی تنقید ہی آپ کو کرنی ہے, آپ کو جا کے اس کو ڈانٹنا ہی ہے, تو پھر کہا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, نرم بات کرو تاکہ کچھ نصیحت تو پکڑے, او یخشا کو اس کو خوف خدا تو پیدا ہو. آپ اس کو اگر پہلے ہی ذہنی طور پہ الجھا دیں گے تو وہ کبھی اس کا دل اس طرف متوجہ نہیں ہوگا. ایک اور بڑی اہم چیز جس کو قرآن نے کہا ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی سوشل کانٹیکٹ کر رہے ہوں, آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہوں, آپ کوئی اہم معاملہ طے کر رہے ہوں, یہ سامنے والے سے آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بات کرنے میں یا گھمانے میں بہت تیز ہے, تو اس مرحلے پر حضور نے جو منافقین سے گفتگو کی ہے نا, اس کے لیے کہا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. میرے حبیب بڑی جامع بات کرنا. کسی کو اچھا یہ تینوں آپ نے جو چیزیں بیان کی مختلف ہیں اور سب کے اندر اپنا اپنا مرحلہ ہے. جب آپ کسی سے اہم معاملے پر بات کر رہے ہو نا, تو اتنی نرم بات نہیں کرنا کہ اس کے کئی معنی نکلتے ہوں, وہ آگے سے بات کو پکڑ کے گھما دے گا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, بلیغ بات کرنا. جاہل سے بات کرو قالوا سلاما, بحث نہیں, گزر جاؤ. اور آخری چیز, جب بھی بات کرو نا, قرآن کہتا ہے دل سے بات کرو. منافقین کا کہا یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, صرف منہ سے بات کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جو زبان سے بولتا ہے نا وہ کان تک پہنچتا ہے, اور جو دل سے بولتا ہے وہ دل تک پہنچتا ہے. آپ نے وہ تمام انداز گنوا دیے جو قرآن نے بیان فرمایا, اور میں نے حضور قرآن چونکہ پوچھا تھا تو علامہ صاحب ماشاءاللہ درس قرآن بھی جب دیتے ہیں تو بڑا کمال انداز ہوتا ہے اور بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ جو بات دل سے نکلتی ہے
اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو قولاً سدیدہ کے حوالے سے ہی بات ہوئی کہ سیدھی سچی بات کرو. پھر یہ کہ بڑی عظمت اور بڑی عزت کے ساتھ بات کی جائے والدین سے، اساتذہ سے. پھر یہ کہ بہت نرمی سے بات کی جائے، اس کا بھی حوالہ آیا. پھر بڑی بلاغت کے ساتھ بات کی جائے، اس کا بھی حوالہ آیا. دل سے بات کی جائے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن پڑھا نہیں، اگر پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں، اور سمجھا ہے تو اسے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ نہیں کیا، جس کے سبب یہ خرابیاں معاشرے میں نظر آتی ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر. اچھا، جو رول ماڈل قرار دیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے حوالے سے بھی، اور مختلف مثالوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے سوال شامل کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جس طرح بنیاد فراہم کی علامہ صاحب نے اپنے جواب سے، دل تو یہ چاہتا تھا کہ مزید ان سے کلام سنا جائے، اس حوالے سے بات سنی جائے، اور قرآن کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس سوال کی ترتیب سوالات کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں مزید جہتیں کھلتی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم کیا تھا، انداز گفتگو کیسا تھا کہ جس نے لوگوں کے، میں سمجھتا ہوں کہ کانوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اپنی جگہ بنا لی، اور آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر آتا ہے. تو کیا انداز گفتگو تھا ڈاکٹر صاحب؟ میں چاہتا ہوں کچھ آپ اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت پس منظر میں گفتگو ہے، جی، اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے میں بنیادی بات یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم جہاں پر آپ کو مجرد اور تھیوری دیتا ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمین پر اپنی تاریخی زندگی سے کس وقت کون مخاطب ہوگا، اس سے کس انداز میں، کس وقت، کس جگہ کون سی بات کرنی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث سے یا آپ کے ایک فعل سے آپ استنباط نہیں کر سکتے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ قرآن کریم کے مختلف انداز میں جب یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا انداز گفتن کیسا ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کیا رہنمائی چھوڑی ہے ہمارے لیے، ہمیں وہ دیکھنا ہے. مثال کے طور پر جی فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پورا کردار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشنری کا، یعنی کیا؟ دین کی دعوت دینے کا. اور ہم سب جو اس دنیا میں موجود ہیں اس سسٹم کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں. جو مسلمان ہیں وہ استقامت اختیار کریں. اور پھر جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اولاد، آپ کے طالب علم، آپ کے جتنے جونیئرز ہوتے ہیں وہ آپ سے سیکھتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ جو لفظ ہے نا حکمہ، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے کون شخص ہے. کیا وہ ایک جسے کہتے ہیں سینئر سٹیزن ہے، کیا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، والدین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، وہ کون ہے؟ اس کی مناسبت سے، اسی مناسبت سے آپ نے انداز گفتن اختیار کرنا ہے. اسی طرح جیسے کہ حضرت نے بڑی خوبصورت انداز میں بتایا کہ کہاں پر آپ کو بلاغت، کہاں پر قولاً سدیدہ، کہاں پر قولاً لینہ استعمال کرنا ہے، کہاں قولاً کریمہ استعمال کرنا ہے. یہ آپ صرف سن کر نہیں کر سکتے، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اسی لیے ہم یہ جانتے ہیں، اسی لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سیکھنا ہے کہ کس وقت آپ نے کس انداز میں بات کرنی. یہاں پر ایک بڑی ہی لطیف بات رئیس بھائی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ضروری ہے. صرف قول نہیں، کہاں پر آپ نے خاموش رہنا ہے. یہ ہے آرٹ آف لیونگ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ سیکھنے جب جائیں گے تو آپ نے یہ تو نہیں سیکھنا
کہ کس وقت کون سی گفتگو کرنی ہے، کس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ اس پوری صورتحال کی حکمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسے آپ نے سیکھنا ہے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب موقع تھا، جب مخاطبین تھے، تو نرمی بھی اختیار کی، جس کی قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر آپ سختی سے گفتگو کرتے تو لنفضوا من حولک، کہ آپ کے گرد جتنے لوگ تھے وہ منتشر ہو جاتے۔ پھر آپ نے جسے کہ اس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم سبحان اللہ باللتی ہی احسن، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کے ساتھ احسن طریقہ، الموعظۃ الحسنہ خوبصورت انداز، اور اس سے پیچھے حکمت۔ اور وہ کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ وہ ایک کمیونیٹیرین ایکٹیویٹی ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ سیکھتے ہیں۔ کس انداز میں؟ وہ جو میں گزارش کر رہا ہوں، کیا؟ آرٹ آف لیونگ، کہ وہ ذہن آپ نے پڑھنا ہے کہ میرا مخاطب کیا ہے، کس موقع پر ہم موجود ہیں، کون سا محل ہے، اور اس کے لیے کون سی بات بہتر ہے، اور بات کرنی بھی ہے کیا بات ہے یا خاموشی۔ مثال کے طور پر جیسے والدین ہوتے ہیں، اب آپ نے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا ہے، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی گفتگو کریں گے یا آپ ہاں یا نہ کریں گے، اس نہ سے بھی اگر والدین کے دل زخمی ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو آپ بتائیے کہ گفتگو کرنا بہتر ہے یا خاموشی اختیار کرنا؟ سکوت بہتر ہے۔ کون اندازہ کرے گا؟ جو اس صورتحال میں موجود ہوگا۔ کیسے کرے گا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ، سبقت لسانی کا معاملہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی طرح اقدار، رئیس میں دیکھیے اقدار بدل چکی ہیں۔ بالکل آج کانفیڈنس کے نام پر جو طوفان بدتمیزی کو سکھایا جا رہا ہے، وہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو کہ میں نے گزارش۔ بہت اچھی بات نبی کریم علیہ السلام کی کہ عادات مبارکہ، حسن اخلاق کا جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اخلاق بہت وسیع تر معنوں میں لفظ آیا ہے، وہ تمام عادات و اطوار۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کسی نے بہت اچھی طرح ہم سے ہنس کر اگر ملاقات کر لی تو بہت خوش اخلاق فرد ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ چیز بھی ہے جس کا میں نے بیچ میں ذکر کیا، سبقت لسانی کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بولنے والا، بہت اوپر سے آ کر بولنے والا وہ بڑا کامیاب شخص ہے، حالانکہ یہ آداب گفتگو کا منافی ہے یہ چیز، اور آداب محفل کے بھی منافی چیز سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ جب یہ چیزیں جیسے خاموشی کا آپ نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ اگر یہ روش ہوگی تو یقیناً یہ بد تہذیبی میں بے شمار ہوگی۔ اسی بد تہذیبی کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے حضرت وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ ہمارے کون سے غیر محتاط رویے ہیں کہ جن میں ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اس میں ہماری تہذیبی روایات بھی پامال ہو جاتی ہیں اور دینی احکامات بھی اس میں جو ہے ہم اس کو پس پش ڈال کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا تاکہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اس موضوع کا اہم ترین سوال ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب گفتگو کرتا ہے اور وہ ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی زبان سے خیر کا کلمہ نکلتا ہے، اس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، تو یہ اپنے جنت میں گھر بنا لیتا ہے۔ کیا بات! اور ایک بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کی گفتگو سے یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ یعنی آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ایک ایک لفظ آپ کا محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ اور اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ہاں، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو لفظ نکلا ایک لکھنے والا اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کبھی ہم ناشکری کی بات کرتے ہیں، کبھی زبان سے کفریہ کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا الحمدللہ معمول ہے کہ میں ہفتہ وار ایک محفل اگر گھر میں کرتا ہوں، سب گھر والوں کو بٹھا کے نا اس کا آغاز اس سے کرتا ہوں کہ آپ کہیں سب گھر والے کہ اگر زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلا جو کفریہ تھا تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میں تو سب کو دعوت دوں گا کہ اس طرح کا اہتمام گھروں میں کریں، گھر میں کریں، آپ سب کو لے کر بیٹھیں ہمارے گھر۔ تو یہ جو آپ کی زبان سے کلمات ہیں نا، وہ خیر کے ہی نکلیں، خیر کی بات کریں، اچھی بات کریں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق بات کریں۔ دوسری بات یہ، قرآن کریم نے کہا کہ انما النجوى من الشیطان
لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے جب بندے 2 سے بڑھ جائیں، 3-4 لوگ بیٹھیں تو حضور فرماتے تھے کہ ان میں بیٹھ کے خسر پھسر نہیں کرو۔ 2 بندے بیٹھے ہوئے، 2 سے زائد افراد، 2 اور بیٹھ کے اپنی باتیں کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں تو اس کا دل دکھے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشیوں سے منع فرمایا۔ یہ بھی اسی میں، اسی طرح ایک بڑی اہم چیز یہ ریلیٹڈ اس سے آ جائے گی کہ بولنا اس سے پہلے تولنا، یہ آج کے زمانے میں اور زیادہ اہم ہو گیا۔ بہت زیادہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، مولانا روم بلکہ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کا دل ہی اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ کیا بات! اس کا ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کو پچھتانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہر شخص کے ساتھ ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنی سابقہ زندگی کے کچھ کلمات پہ پچھتا رہا ہے بیٹھ کے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یار کاش میں اس مرحلے پر اس کے سامنے یہ بات نہ کر دیتا۔ تو ہم اچھا اگر ایسا ہو بھی گیا ہو، بائی دی وے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیا کیا جائے؟ ہو گیا جو ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بقیہ زندگی بہتر ٹریک پہ آ جائے؟ وہ جملے کی نوعیت کے مطابق اس کی تلافی ہوگی۔ آپ نے والدین سے کوئی بات کر دی، آپ فوراً معذرت کر لیں۔ آپ نے دوستوں سے کوئی بات کر دی، استاد سے آپ نے ان کی بدتمیزی کر دی، یا آپ نے جو ہے وہ کسی کو جھڑک دیا، یا آپ نے ناجائز جھڑکا، اس طرح کی آپ کی کوئی بھی ایسی آمدن یا سہون جو بھی کچھ ہوا ہے اس کو جو ہوا ہے آپ اس کی معذرت کر لیں، متعلقہ بندے سے پہلے معذرت کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس سے آپ توبہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے حضرت نے ذکر کیا نا، آپ ایک تو کم بولتے تھے، ضرورت کے مطابق بولتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا ایک ایک لفظ بھی گنا جا سکتا تھا۔ مقصد اپنے الفاظ کا جادو دکھانا نہیں ہو، مقصد ہو کہ سامنے والے کے لیے کوئی بات کام کی بندہ کر جائے، سچی بات کر جائے۔ حضور اہم باتوں کو 3 دفعہ دہرایا بھی کرتے تھے، آپ کا ایک ایک کلمہ گنا جا سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی مجلس میں گفتگو کی ہے، ان ساری چیزوں کو اگر انسان اپنائے گا تو پھر وہ وہی بات کرے گا کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا تو اگلے اس کو کہنے پہ مجبور ہوتا ہے یار کانوں کو بھی سکون چاہیے، چپ ہو، اتنا بولتے کم بولے، جو زیادہ بولتا ہے وہ پھنستا ہے۔ یہ جہنم کا ایک اچھا یہاں اس کو آرٹ سمجھا جاتا ہے، یہی فن ہے۔ اگر ہم زیادہ بولیں گے تو بڑا آرٹ ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا آرٹ جو ہے نا وہ سننا ہے۔ آپ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اچھا سننے والا اچھا بولتا ہے، جس کو سننے کی عادت نہیں ہے وہ اچھا بول بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ کا فلسفہ ہے، یہ حضور کی عادت طیبہ۔ صحابہ تو کہتے ہیں حضور کو آخرت کی فکر ہی اتنی ہوتی تھی کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آخرت کی فکر ہی جھلک رہی ہوتی تھی اس میں۔ یعنی ایک ویژنری انسان جو ہے بامقصد بولتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ائمہ ہوں، اساتذہ ہوں، علماء ہوں، خطبہ ہوں، نقبہ ہوں، جتنے لوگ اسکالرز ہوں، جتنے لوگ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری یہ بات ہے جو یہ تمام چیزیں ہیں ان میں ہم سب شامل ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، گھر میں، باہر، دفتر میں۔ تو یہ چیز بہت اہم، بڑا میٹر کرتی ہے کہ ہم آیا کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اب یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات بھی کہی جا رہی ہوتی ہے مائک سے تو ایسا لگتا ہے کہ لاٹھی بردار کوئی شخص جو ہے وہ مسلط کر رہا ہے کوئی بات، تو اس بات کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ ہدف تنقید بن جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام کے جیسے الفاظ کا ذکر فرمایا، کیا الفاظ تھے کہ جنہوں نے دلوں میں جگہ بنا لی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ اچھا جناب، خیر مقدم ہے آپ کا، اور آداب گفتگو سمجھ لیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آداب گفتگو کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس اعتبار سے پروگرام میں اس سوالات شامل کیے گئے۔ اچھا، غیر محتاط گفتگو اور وہ گفتگو کی جس میں مغلظات شامل ہو جائیں، جس میں غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہیں کہ جو صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ وہ انٹرٹین کرے گا، جناب وہ ایسی مطلب بڑا اسپیشلسٹ ہے غیبت میں، چغلی میں یا کسی اور ایسی چیز میں۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں دنیاوی اور اخروی نقصانات جو ہیں غیر محتاط گفتگو کے، اس کے حوالے سے اگر جان لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بہت سارے لوگوں کی زبانیں جو ہے نا بہت محتاط انداز میں جو ہے کلام کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟
رئیس بھائی دیکھیں، بنیادی بات تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دنیاوی نقصانات کو تو آپ ایک لمحے کے لیے پس پشت ڈال سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آخرت ہے اس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جو کچھ آپ کمائیں گے وہ بنیادی طور پر وہیں پر آپ اس کو یعنی اس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی آپ انٹریکٹ کریں، گفتگو نہ بھی کریں لیکن انٹریکٹ اگر کر رہے ہیں تو احساس جواب دہی یہ آپ کی ذات میں بھرپور ہونا چاہیے. یعنی میرا یعنی جو باڈی لینگویج ہے، میرا فیشل ایکسپریشن، میری آنکھوں کی موومنٹ، میں نے کس طرح اپنے آپ کو کیری کیا ہوا ہے دوسرے مسلمان کے سامنے یا غیر مسلم کے سامنے بھی، کہ آپ کیسے اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. اس میں اگر احساس جواب دہی ہوگا تو پھر آپ بہت ہی اچھا کریں گے اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس احساس جواب دہی کے ساتھ پھر اب آپ کس بات کا انتخاب کرتے ہیں. تو فرض کریں کہ اگر آپ کی زبان میں تندی و تیزی ہے، اس میں کاٹ ہے، اس میں تحقیر ہے، اس میں تنقیص ہے کہ آپ نے جملے کسنے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے اگلے شخص کو تو اپنا مرید تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کا گاہک بھی نہیں بنے گا. یعنی کیا مقصد ہوا؟ مرید تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کا گاہک کیوں نہیں بنے گا کہ وہ آپ سے بڑی اچھی تنقید کی ہے یہ کہہ کر. تو یعنی کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تو آغاز ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے کہ آگے کیا معاملات ہوں گے. دوسری بات، جب ہم فرض کریں کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ رئیس بھائی کیا ہے کہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. آپ نے بڑا خوبصورت لطیف نقطہ بیان کیا کہ اب غیبتیں ایک فن ہے، ایک انڈسٹری ہے، اور اس میں ماہرین موجود ہیں. لیکن اس سے زیادہ پریشان کن بات میں آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں اور طالب علم ہیں، ان کے ہاں بہت ہی عروج کے اوپر پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لغو گوئی، فحش کلامی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ، تفریح. یعنی آپ لوگوں کی بیشنگ کرتے ہیں. بیشنگ کا مطلب کیا ہے؟ بلنگ کر رہے ہیں. اور بلنگ کا مطلب کیا ہوا کہ نفسیاتی طور پر اگلے کی شخصیت کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ محض مزہ، اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، محض مزہ. اور یہ کرائم ہے، یہ بالکل قتل کے مترادف ہے کہ آپ نے کسی کی شخصیت کا بھرم، اس کا اعتماد، اس کا وقار آپ نے مجروح کر دیا صرف الفاظ سے، صرف اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے، صرف چونکہ وہ ایک خاص ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے ہاں تہذیب کا معیار کچھ اور ہے اور دوسرے کے ہاں وہ آپ کے تہذیب کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا اب وہ نہیں. تہذیب کا معیار تو چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، لیونگ اسٹینڈرڈ پر ہی بات ہے کہ اس کی پہننا کیسا ہے، اس کی سواری کیسی ہے، اس کا ڈریس اور کیسا ہے. سب سے بڑی بات میں بتاؤں، مغرب جو آج اس بات کے اوپر اتراتا ہے کہ ہم تہذیب کے دعوے دار ہیں، وہاں پر کیا نسل پرستی ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. وہاں پر کیا جنس پرستی ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے انداز گفتن جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، آپ کے انداز تخاطب سے کوئی ایسا امپریشن نہ کریٹ ہو جس کے نتیجے کے اندر کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور بات جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی شخصیت کا امپریشن کریٹ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑی کہاوت ہے، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. اس میں کئی یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منطقی فیلسیز ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ہے، یہ بنیادی طور پر جس کے اوپر چسپاں کر دیا جائے، وہ اس پورے کور سے باہر نکلنے کے لیے اگلے کی شخصیت کو اگر مجروح کر دیتا ہے، بے وقت کر دیتا ہے، چونکہ آپ نے رہنا ہے لہٰذا دوسروں کو نہیں. تو بالکل اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ زندگی کا وہ نظریہ پیش کر رہے ہیں جو محبت پر نہیں، کس پر ہے؟ کمپٹیشن. کس کے اوپر ہے؟ ریس. میں ونر ہوں گا، میرا انداز گفتن ایسا ہونا چاہیے، میں بہترین یعنی فرض کریں کہ واعظ ہوں، میں بہترین اینکر ہوں، میں بہترین مقرر ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو تہذیب، جو خوبصورت اچھی محبت سے بھرپور تہذیب کی بنیاد ہو سکتی تھی، اس کی آپ نے بیخکنی کر دی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ برمحل گفتگو کیجئے، گفتگو کے اندر نرمی اختیار کیجئے، آواز کو پست رکھیے،
اگلے شخصیت کی نفسیاتی، اس کی معاشرتی حیثیت کو عزت دیجئے. جب آپ دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مخاطبین کو عزت دیں گے تو بات صرف کانوں میں نہیں جائے گی، دل میں اترے گی. اور آج جس بات کی کمی ہے، آپ دیکھیے کہ ہم جس انڈسٹری میں موجود ہیں اور جس انڈسٹری میں ہم پھلتے پھولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آرٹیفیشیلٹی کی. بالکل. یعنی صرف اور صرف آپ نے چمک اور صرف اس میں پرتکلف زندگی کو دکھانے سے زندگی پرتکلف نہیں ہوتی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. پہلا اور آخری تاثر جو ہے کسی بھی انسان کی شخصیت کا، کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو یہ اگر مثبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ منفی ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ایک منفی تاثر آپ کی طرف سے چلا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بالکل، اس کو تو ہم نے پہلی ملاقات پہ بھی پہچان لیا تھا. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا، علامہ صاحب کچھ فرمائے گا اس حوالے سے، کہ ہمارے ہاں گفتگو جب کی جاتی ہے تو منصب بھی دیکھ کر کی جاتی ہے. بہت سے بات کر رہے ہیں، یس سر، جی سر، ٹھیک ہے سر، اوکے. اور ماتحت سے بات کی جائے گی، سبارڈینیٹ سے بات کی جائے گی تو پھر وہ اپنا وہ جاہ و جلال بھی نظر آئے گا، اور زبان کی بھی بے احتیاطی نظر آئے گی. اس میں لیٹ ڈاؤن کیا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا، اس کے کام کو کرٹیسائز کیا جائے گا، شخصیت کو کیا جائے گا، اس کے کیریئر کو بالکل کرٹیسائز کیا جائے گا. کیا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یہ جو ہمارا ایک انداز ہے، اس پر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی جاب کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے. وہ جتنا اعلیٰ ہے ہمارے الفاظ اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ جتنا کمتر ہے ہمارے الفاظ اتنے کمتر ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک طرز فکر، طرز معاشرت یقیناً ہے، اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کم سے کم ہر شخص کی عزت ریکوائرڈ ہے. یعنی آپ کا انداز گفتگو ایسا ہو کہ وہ ملازم ہے یا آقا ہے، ہر شخص کی عزت نفس ضرور قائم رہنی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی سے گفتگو میں اس کے خصوصی مقام کی وجہ سے اس کو کوئی خصوصی ایڈوانٹیج آپ دے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ والدین سے بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ چینج ہوتا ہے، آپ اساتذہ سے بات کرتے ہیں ادب بڑھ جاتا ہے، اور دوستوں سے بے تکلف دوستوں سے جب آپ بات کرتے ہیں اور ہاں، تو اب یہ مطلب ان دوستوں میں بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے. حضور نے لعنت دینے کو سخت ناپسند فرمایا. گالی کی آپ نے بات کی نا، حضور جب کسی سے بیعت بھی لیتے تھے نا صحابہ سے، کہتے تھے بیعت کرتا ہے کہ آئندہ گالی نہیں دے گا. صحابہ کہتے تھے جب حضور بیعت لیتے تھے نا تو انسان ہے، کبھی جانور کو بھی گالی نہیں دی. اللہ اکبر. اللہ، کسی کی آپ جانور کو نہیں کہہ سکتے ملعون، تو پھر آپ انسان کو کیسے کہیں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر کم از کم ریکوائرڈ ہے کہ آپ ہر ایک کی عزت قائم رکھیں. ہاں، خصوصیت کی وجہ سے کسی کو آپ زیادہ اعلیٰ الفاظ کہیں، کوئی بات نہیں ہے. اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ کے الفاظ کا معیار اونچا ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ چیز ہمیں سمجھائی ہے. انداز تخاطب برسول اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں اونچی نہیں کرنا. رائنا کوئی کہتا تھا، اور رائنا سے کسی نے مذمت آ گئی سورہ بقرہ میں. ہاں، رائنا کہنا چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں وہ لفظ کہو کہ ادب ہی ادب، انظرنا کہو، نظر کرم فرمائیے، ادب ہی ادب ہونا چاہیے. تو آپ کسی بڑے سے بات کرتے ہیں، کسی اچھے سے بات کرتے ہیں، آپ کے الفاظ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے منصب والے سے بات کریں تو بڑے میٹھے ہیں، اور آپ ملازم سے بات کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ جابر سے، اور آپ گالی گلوچ سے اس بیچارے کو دیں گے آپ 2,000 2,500 3,000 5,000 10,000 دیں گے، اور اس کی ایک غلطی پہ آپ نے جو ہے وہ اس کے نسب کھول کے رکھ دینا ہے. تو یہ جو انداز حضور علیہ السلام کی، بس ایک سیرت کے حوالے سے بات ختم کروں گا. حضور علیہ السلام کے بارے میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اگر کوئی سرگوشی کر رہا ہے آ کے نا، وہ کوئی بھی ہے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا حضور کان نہیں ہٹاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب بات کرتے تھے تو سلام میں پہل کرتے تھے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. گفتگو کے اصول آپ دیکھیں نا، آپ نے جب بات ہی السلام علیکم سے شروع کرنی ہے تو سلامتی والی بات، اور جواب دیں تو اس سے بھی اچھا ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہی گفتگو کا اصول ہے. اچھی بات کرو، اور جس نے جتنی اچھی بات کی ہے نا
جواب میں اس سے بھی اچھی بات کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. اچھا ایک چیز، چونکہ شرعی حکم کیا ہے اس حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، اور یقیناً مختصر اور جامع جواب عنایت فرمائیں گے کہ اپنی گفتگو کو سجا کر سنوار کر بڑی تزئین و آرائش کر کے لوگوں کو اپنا اسیر الفاظ بنانے کی کوشش کرنے کے حوالے سے کیا فرمائے گا؟ اس حوالے سے شریعت ہمارے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں، اسیر بنانے کے لیے تو گفتگو اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مخاطب کے اعتبار سے کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ بیجا جو تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ بیجا تعریف کرنا منع. اور اگر آپ کسی کی غیابت میں اس کی تعریف کریں تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غیابت میں کی گئی تعریف وہاں تک پہنچے گی تب بھی منع. اور اگر آپ اس میں بالکل انڈیفرنٹ ہیں کہ تعریف پہنچے یا نہ پہنچے اور پھر آپ کریں تو اس میں جواز ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، انتہائی اہم موضوع اور انتہائی اہم مواد آپ تک پہنچا جوابات کی صورت میں. اس کو سنیے گا، غور سے ریپیٹ بھی دیکھیے گا اس کو، اور اپنا جائزہ لیجئے گا، محاسبہ کریں. ممکن ہے یہ پروگرام میری اور آپ کی زندگی میں بہت سی اچھی تبدیلیاں لے کر آئے، اور مقصد بھی یہی ہے اس پروگرام کے پیش کیے جانے کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.